الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماں بہنوں، ایک مسلمان کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے. جس بندے سے اس کا خالق مالک اس کا رب راضی ہو جاتا ہے، اس بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس بندے کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. کامیابی کے لیے دونوں باتوں کا ہونا ضروری ہے کہ انسان اپنے رب پر راضی ہو، اپنے رب کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہو. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ. بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کے ساتھ کچھ شریک بنا رکھے ہیں. وہ ان کے ساتھ اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. اپنے ان جھوٹے معبودوں کے ساتھ اس طرح کی محبت کرتے ہیں، جبکہ ایمان والوں کا حال یہ ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو ایک مسلمان انسان سب سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح یہ بات ضروری ہے کہ انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، اسی طرح کامیابی کے لیے، جنت کے حصول کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ اس کا رب اس سے محبت کرے. اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کا وصف بیان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ اپنے رب سے راضی ہیں اور ان کا رب ان سے راضی ہے. دونوں باتیں بیان کی کہ ایمان والے لوگ، جنتی لوگ وہ ہوں گے جو اپنے رب پر خوش ہیں
اپنے رب سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے رب پہ راضی ہیں، اور ان کے کام اس طرح کے ہیں، ان کے اندر وہ والی خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ان کا رب بھی ان سے خوش ہو جاتا ہے، ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ بندہ اپنے رب سے راضی ہو اور اس کا رب اس سے راضی ہو۔ ایک مسلمان جتنی بھی عبادات کرتا ہے، جتنے بھی دین کے اندر کام کرتا ہے، ان سب کاموں کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اس کا رب اس سے محبت کرنے لگ جائے۔ ایمان لانا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، جہاد کرنا، اسلام کی راہ میں تکالیف کو برداشت کرنا، سب کاموں کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ کسی طرح میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غزوے میں ایک انگلی زخمی ہو گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انگلی کو مخاطب کر کے، حل انت الا اصبع تمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو صرف ایک انگلی ہے جو اللہ احکم الحاکمین کی راہ میں اللہ کی خاطر زخمی ہوئی ہے۔ مطلب بات کرنے کا فرمایا یہ ہے کہ تو صرف ایک انگلی ہے، میرا سب کچھ اس رب کی رضا کے حصول کے لیے قربان ہے، میں اپنی جان بھی اس کی رضا کے لیے، اس کے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو صرف ایک انگلی۔ وَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، اسی طرح میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد بھی کیا تھا کہ رب راضی ہو جائے، اللہ محبت کرنے لگ جائے۔ ایک صحابی رسول ان کو مشرکین مکہ سولی چڑھانے لگے، کہنے لگے لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی، چونکہ میں اللہ کی راہ میں اور اللہ کی خاطر ایسا کر رہا ہوں، قربان ہو رہا ہوں، لست ابالی حین اقتل مسلما، اگر مسلمان ہونے کی حالت میں مارا جاؤں، اللہ کے دین کی خاطر قربان ہو جاؤں، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہاں گرتا ہوں، میری قتل گاہ کہاں ہے، مجھے قتل کرنے والے کون ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بشرطے کہ اسلام کے اوپر اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے مارا۔ تو محترم بھائیو، انسان کی زندگی کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان، ایک مسلمان اپنی ساری زندگی اس کام پہ لگاتا ہے کہ کسی طرح میں اپنے رب کو راضی کر لوں اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ دونوں باتیں ہیں، میں وہ کروں کہ جس طرح کے کرنے کے ساتھ میں اپنے رب سے محبت کرنے لگ جاؤں اور اس کے نتیجے میں میرا رب مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ اس بات کی دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کا سوال بھی کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں سے اللہ احکم الحاکمین محبت کرتا ہے، جن کو پسند کرتا ہے، جو اللہ کے پیارے ہیں، ان کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی ہیں کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جن سے ان کا رب پیار کرنے لگ جائے، ان سے محبت کرنے لگ جائے۔ ایک ہے بندوں کی اپنے رب سے محبت، بندوں کا دعویٰ کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، اور ایک ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کا بندوں سے محبت کرنا اور اس کے لیے کچھ نشانیاں بیان کرنا کہ میں اس طرح کے لوگوں سے محبت کرتا ہوں، جن سے میں محبت کرتا ہوں ان میں اس طرح کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ چند ایک خوبیاں، چند ایک علامات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی بیان فرمائی ہیں جن سے اللہ احکم الحاکمین محبت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی اور علامت یہ ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس بندے سے اللہ احکم الحاکمین محبت کرتا ہے اسے اپنی سب سے پیاری چیز عطا کر دیتا ہے۔
اللہ کی محبت کی علامتوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ چونکہ اللہ کا دین اللہ کو سب سے پیارا ہے، اللہ کی کتاب، سنت رسول، دین کا فہم، دین کی سمجھ، اللہ کا دین اللہ کو سب سے پیارا ہے کہ اس دین کی خاطر بہت سارے انبیاء بھی شہید ہوئے، بہت ساری بزرگ ہستیاں اس دین کی خاطر قربان ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دین کی خاطر زخم لگے تھے، آپ نے بڑی مصیبتیں جھیلی تھی، پریشانیاں کا سامنا کیا۔ جس بندے سے اللہ احکم الحاکمین محبت کرتا ہے، اس کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو اپنی اس دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اس کو بہت زیادہ دولت سے نہیں نوازتے، دولت دے بھی دے لیکن علامت اور نشانی نہیں کہ اس بندے سے اللہ احکم الحاکمین بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی علامت اور نشانی کیا بیان کی کہ جس بندے سے اللہ احکم الحاکمین محبت کرتے ہیں، اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ بلکہ فرمایا اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، کہ اہل قرآن جن لوگوں کا قرآن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جو قرآن سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، دین کے پڑھنے والے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، اہل اللہ وخاصتہ، یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کے خاص ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے، رات کا وقت تھا، آپ اٹھے تو دیکھا کہ وضو کا پانی موجود ہے، کسی نے وضو کا پانی بھر کے رکھا ہوا ہے، مسواک بھی موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، پوچھا یہ کس نے کیا؟ اس وقت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر چھوٹی تھی، بتایا گیا کہ یہ ابن عباس نے وضو کا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے، مسواک کا انتظام بھی کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ اس ٹائم اٹھتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، تو انہوں نے پہلے سے آپ کے لیے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس بات پہ بڑے خوش ہوئے اور انہیں کیا دعا دی؟ یہ دعا نہیں دی کہ اللہ اس کا مال بڑا بڑھا دے، یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے ویسے، اگر مال کو بندہ صحیح جگہ پر استعمال کرے تو مال کا زیادہ ہونا بری چیز نہیں، لیکن بطور خاص سے محبت کی علامت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، کیا فرمایا؟ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے اپنی کتاب کا علم دے دے، اسے قرآن کا علم دے دے، اس کا سینہ قرآن کے لیے کھول دے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ صحابہ میں سے تھوڑی عمر ہونے کے باوجود اللہ احکم الحاکمین نے انہیں قرآن کا بہت علم دیا تھا، مفسر قرآن کہنا۔ تو خیر، جس بندے کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین محبت کرتے ہیں، جس کو پیار کرتے ہیں، جس کو نوازنا چاہتے ہیں، اس کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، قرآن کی سمجھ دے دیتے ہیں، حدیث کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ احکم الحاکمین کی محبت کی علامتوں میں سے کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کی ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ اسے اللہ رب العزت نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں، اسے نیک اعمال بڑے کرواتے ہیں۔ جو بندہ زیادہ نماز کا اہتمام کرنے والا ہے، نیکی میں بڑا آگے بڑھنے والا ہے، نیکی سے بڑا پیار کرنے والا ہے، یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اس بندے سے پیار ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اذا احب عبدا استعملہ، کہ اللہ احکم الحاکمین جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو کام میں لے آتے ہیں، اس کو نوکر بنا لیتے ہیں۔ پوچھا اللہ کے رسول کیف یستعملہ، اللہ احکم الحاکمین بندے کو استعمال کیسے کرتے ہیں، اس کو کیسے نوکر رکھتے ہیں؟ فرمایا جب اللہ احکم الحاکمین کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو کام میں لے آتے ہیں۔ فرمایا اللہ کام میں کیسے لاتا ہے؟ کہا کہ اس کو بننے سے پہلے پہلے نیک اعمال کی اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں
تو اللہ کی محبت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو نیکی کی توفیق دیتے ہیں۔ تو جس بندے کو نیکی کی بہت زیادہ توفیق ملی ہوئی ہے، بہت زیادہ نیکی کرنے والا ہے، نیکی میں آگے بڑھنے والا ہے، اس کے دل میں نیکی کا بڑا اس کو پیار ہے، محبت ہے، نماز کے ساتھ اس کو بڑا اس کی لگن ہے، مسجد کے ساتھ اس کو بڑا پیار ہے، قرآن کے ساتھ اس کا بڑا دل لگتا ہے، اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ کا الحاکمین اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، یہ دنیا کا مال اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کو بھی دیتے ہیں جس سے اللہ محبت نہیں کرتے۔ دنیا کا مال یہ اللہ کی محبت کی علامت اور نشانی نہیں ہے۔ یہ اچھے لوگوں کو بھی مل جاتا ہے، برے لوگوں کو بھی مل جاتا ہے۔ بہت اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے باغی دشمن ہیں، اللہ نے بڑا دے رکھا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں، نماز روزے کا اہتمام کرنے والے، اللہ نے ان کو بھی دے رکھا۔ تو مال کا زیادہ ملنا اللہ کی محبت کی علامت اور نشانی نہیں۔ فرمائی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ مال دے دیتا ہے جن سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن فرمایا بلا، لیکن اللہ احکم الحاکمین جس بندے سے محبت کرتے ہیں یؤتی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، دینداری دے دیتا ہے۔ جس بندے کو دینداری ملی ہوئی ہے، دین پہ چلنے کی توفیق ملی ہوئی ہے، مال زیادہ ہے کم ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑا گھر بنا کر سود کے پیسے کے ساتھ، رشوت کی کمائی کے ساتھ ھذا من فضل ربی یہ لکھ دینے سے اللہ کا فضل ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا فضل اس بندے پر ہے جو حرام سے بچتا ہے، اللہ کا کہا مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیکی سے محبت کرتا ہے، نماز کے ساتھ پیار ہے، قرآن سے پیار ہے، مسجد سے پیار ہے، حرام سے بچنے والا ہے۔ یہ ہے ھذا من فضل ربی۔ بڑا گھر، کوٹھی، بنگلہ، گاڑی کا اچھا ہونا یہ اللہ کے فضل کی علامت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر اسی بات کو اللہ کا فضل سمجھ لیا جاتا ہے کہ جس بندے کی نوکری اچھی ہے، روزگار اچھا لگا ہوا ہے، گھر اس کا اچھا ہے، سہولیات اچھی ہے، وہ سمجھتا ہے میرے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ نہیں عزیز بھائی میرے فضل کوئی اللہ کے فضل کی علامت نہیں۔ اگر اللہ کے فضل کی علامت ہوتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى اللہ کافرا شربۃ من الماء، جس دنیا کو لوگ معیار بنا رہے ہیں، اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ احکم الحاکمین اس دنیا میں بسنے والے کافروں کو پیاسا مار دیتے، ساری دنیا ایمان والوں کو دے دیتے اگر اتنی بھی اللہ کے ہاں اس دنیا کی اہمیت ہوتی۔ تو دنیا معیار نہیں ہے، معیار کیا ہے؟ دینداری معیار ہے۔ جس بندے کے اندر دینداری زیادہ ہے، دین سے محبت زیادہ ہے، دین سے پیار زیادہ ہے، اس کی زندگی میں نیک اعمال زیادہ ہے، یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اس پر اللہ کا فضل ہے، اس بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، اس کی آخرت سنوارنا چاہتا ہے۔ دنیا جیسے بھی گزر جائے اللہ اس کی آخرت کو اور ہمیشہ والی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے ساتھ پیار کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے۔ فرمایا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، اس لیے وہ بندہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ جس کی عمر لمبی ہے اور کام اچھے ہیں۔ عمر لمبی ہے، اللہ نے موقع زیادہ دیا ہوا ہے، اور زیادہ عمر کے ساتھ ساتھ کیا ہے، صرف عمر لمبی نہیں، اس کی زندگی میں آنے والا ہر دن اس کی نیکی میں اضافے کا دن ہے، خیر اور برکت کا باعث بننے والا، ایسا بندہ مبارکباد کا مستحق۔ طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، عمر لمبی کام اچھے ہیں، یہ بندہ مبارکباد کا مستحق ہے جس کی آنے والا ہر دن اس کی نیکی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے محبت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ایک علامت پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس بندے سے پیار کرتے ہیں اس کو نیک اعمال کی توفیق دے دیتے ہیں، اچھے کام کرنے کی اسے توفیق دے دیتے ہیں۔ اسی طرح
اللہ احکم الحاکمین جس بندے سے پیار کرتے ہیں اسے دنیا کا غلام نہیں بناتے، دنیا کا غلام نہیں بناتے۔ فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا حماہ الدنیا، جب اللہ احکم الحاکمین کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اسے دنیا سے بچا کے رکھتے ہیں۔ دنیا سے بچا کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں بیٹھنے دیتے کہ وہ روپے پیسے کا غلام بن جائے، ہر وقت دو جمع دو چار کے چکر میں پڑے رہے، اس کا مطمع نظر دنیا ہو، ایسا نہیں کرتے۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ، اللہ احکم الحاکمین ہر اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں، اس سے بغض رکھتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں جو بندہ دنیا کا تو اسے بڑا پتہ ہے لیکن آخرت کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنی ہمیشہ والی زندگی کے بارے میں جاہل ہے۔ دنیا کے معاملے میں بات کر لی جائے، کسی بھی کاروبار کے اوپر بات کر لی جائے، کسی بزنس پر بات کر لی جائے، بڑی باتیں آتی ہیں، سیاست کی بڑی باتیں آتی ہیں، دنیاوی معاملات کے اندر بڑی مہارت رکھنے والا ہے، لیکن بات آتی ہے عقیدے کی، بات آتی ہے آخرت کی، بات آتی ہے آخرت کی تیاری کی، صفر۔ اللہ احکم الحاکمین ایسے بندے پر غصے ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں ایسے بندے سے کہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، جس آخرت کو سنوارنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اس آخرت کا پتہ ہی نہیں، دنیا کا بڑا پتہ، جس کا سارا وقت دنیا کی خاطر گزرتا ہے۔ بڑی بری تشبیہ دی، فرمایا حمار بالنہار جیفۃ باللیل، اس بندے کی مثال اس طرح ہے جس طرح دن کے وقت اس کی مثال ایک گدھے کے ساتھ دی ہے اور رات کے وقت اس بندے کی مثال ایک مردار کے ساتھ۔ گدھے کے ساتھ مثال دینے سے مقصود یہ ہے کہ جس طرح گدھا اس کا کام سارا دن کام کرنا ہے، آپ اس کو ریلی پہ لگا دیں یا کسی اور جگہ پر اس کو استعمال کر لیں، وہ کام کرے گا، کام کام صرف کام۔ فرمایا جو بندہ اپنی زندگی کا مقصد دن کے وقت یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا پیٹ پالنا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اپنے معیار زندگی کو بس بہتر کرنا ہے، جس کی ساری تگ و دو اس بات پہ ہے، فرمایا اس بندے کی مثال جگہ جیسے، یہ میرے بات نہیں۔ دیکھیں ایک مسلمان ایک انسان کو ایک حیوان سے، ایک جانور سے امتیاز دینے والی چیز کون سی ہے؟ ذرا غور کریں عزیز بھائیو، بچے پیدا کرنا یہ جانور بھی کرتے ہیں، بچوں کو پالنا جانور بھی کرتے ہیں، جانور بھی اپنے بچے پالتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، نسل بڑھاتے ہیں۔ اگر ایک مسلمان ایک انسان بھی بس اپنی زندگی کا مقصد یہ سمجھ لے اپنی نسل کو بڑھانا ہے، ان کی پرورش کرنا ہے، ان کو پالنا ہے، ان کے مستقبل کو بہتر کرنا ہے، بس اس کی نظر اس بات پہ ہے، فرمایا یہ بندہ اس جانور میں کوئی فرق نہیں۔ انسان اس سے بڑا، اس سے اگلا اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اس دنیا کو بنیاد بنا کر اپنی آخرت کو اور آنے والی زندگی کو بہتر کرنا۔ یہ ایک انسان اور ایک حیوان کی زندگی میں فرق ہے، ورنہ جو کام ہم کرتے ہیں وہ جانور بھی کرتے، کھاتے پیتے ہم ہیں، جانور بھی ہیں، بچے وہ بھی پیدا کرتے ہیں، پالتے وہ بھی اپنے بچوں کو ہے۔ فرق اس بات میں ہے، فرق اس بات میں ہے کہ ان کی زندگی بس اس دنیا کے ساتھ ختم ہونے والی ہے اور ہماری زندگی یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد شروع ہونے والی ہے، فرق اس بات میں۔ اب جو اس بات کو سمجھ لے وہ انسان ہے، اور جو فرق نہ کر سکے، رب کا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر۔ جانور کم از کم جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اپنے مقصد کو سمجھتا ہے کہ بھینس گائے دودھ دینے کے لیے پیدا کی گئی ہے، دودھ دیتی ہے، سواری والے جانور سواری کرواتے ہیں، وہ جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے وہ کام کر رہے ہیں، اور انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ اپنی آخرت کی تیاری تھی۔ یہ دنیا ایک وقت تھا، ایک مہلت تھی، ایک پیریڈ تھا، اس میں رہ کر آنے والی زندگی کی تیاری تھی۔ اگر اس نے اس مقصد کو نہ سمجھا تو یہ جانوروں سے بدتر ہوئے گا۔ یہ جانور کم از کم اپنا مقصد تو سمجھتے ہیں۔ اللہ، وہ اللہ رب العزت کی محبت کی علامت کیا ہوئی
کہ جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں اسے دنیا کا غلام نہیں بننے دیتے. روپے پیسے کی محبت اس کے دل میں نہیں بیٹھنے دیتے. روپے پیسہ اس کی مجبوری نہیں، وہ اس کی ضرورت ہوتا ہے. دنیا کو ضرورت کی حد تک رکھتے ہیں، اپنا مقصد نہیں مانتے. تھوڑا کھا کر بھی اطمینان کی، اللہ کے اوپر اعتماد ہے، اطمینان ہے. دیکھیں سب سے زیادہ اطمینان والی زندگی کس کو حاصل تھی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بڑھ کر اطمینان والی، سکون والی زندگی تھی. اپنے رب کے وعدوں پر پورا یقین، لیکن مالی حالت انتہائی کمزور تھی. اصل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بات کو سمجھو، فرمان لیس الغنا بکثرت المال ولکن الغنا غنى النفس. امیر بندہ روپے پیسے سے نہیں بنتا، جتنا کما لے بندہ امیر نہیں بن سکتا. امیر بنتا ہے دل کے امیر ہونے کے ساتھ. جس بندے کے دل میں اللہ یہ بات ڈال دے کہ تیرے پاس بڑا کچھ ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے بڑی نعمتوں سے نواز رکھا، یہ بندہ امیر ہے چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ. ورنہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں جن لوگوں کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے وہ اتنے ہی زیادہ بھوکے، زیادہ حریص ہوتے ہیں، زیادہ حرام کھانے والے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ وہ سود کھانے والے ہوتے ہیں. کہ جتنے بڑے بڑے امیر آپ دیکھ لیں ان کا حال دیکھ لیں. کرپشن، کون کا پیسہ کھا گیا جی، فلاں کا پیسہ کھا گیا، فلاں مسئلہ، سود میں چکرے ہو گئے، ان کی ہرسی ختم نہیں ہوتی. امیر دولت کے زیادہ ہونے سے نہیں بنتا ہے، امیر اس چیز سے بنتا ہے کہ اللہ بندے کے دل میں ڈال دے کہ تو امیر ہے، تیرے پاس بڑا کچھ ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اللہ کی بڑی نعمتیں تیرے اوپر، اللہ کے بڑے احسانات ہیں، یہ بندہ امیر ہے، وہ سمجھنا میرے پاس سب کچھ ہے، یہ امیر ہے. اور جس بات بندے کے پاس سب کچھ ہو لیکن دل کا بھوکا ہو وہ بندہ امیر نہیں. تو اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے جس بندے کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ اسے دنیا کا غلام نہیں بناتا، اس کے دل میں گناہ ڈال دیتا ہے، امیری ڈال دیتا ہے، اس کو یہ بات باور کروا دیتا ہے کہ تیرے پاس بہت کچھ ہے. بلکہ وعدہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، ابن آدم میری عبادت کے لیے وقت نکال، میری بندگی کے لیے وقت نکال. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسودہ فقر امنا صدرہ کا گنم و اسودہ فقر، میں تیرا سینہ گناہ سے بھر دوں گا، تیرے دل میں یہ بات اٹھا دوں گا کہ تو بڑا امیر ہے، تیرے پاس بہت کچھ ہے، اور تیری فقیری بھی ختم کر دوں گا، تو اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھے گا، تیرے کام سمیٹ دوں گا. تھوڑے کام ہو گئے برکت زیادہ ہوگی، دل میں امیری ڈال دوں گا کہ تو بڑا امیر ہے، تیرے پاس بہت کچھ ہے. کرنا کیا ہوگا؟ میری عبادت کے لیے وقت نکال، میرے لیے وقت دے، دین کے غلبے کے لیے، نماز روزے کے لیے، اچھے کاموں کے لیے وقت نکال. 3 باتیں فرمائی، فرمایا ایسا کرے گا کام سمیٹ دوں گا، تھوڑے کاموں میں برکت ہوگی، اور تیرا سینہ گناہ سے بھر دوں گا، اور تیری فقیری ختم کر دوں گا. اور اگر ایسا نہیں کیا، اپنی دنیا کو سارا کچھ سمجھ لیا، اپنی محنت کو سارا کچھ سمجھ لیا، محنت کرنے کے ساتھ سارا کچھ حاصل کر لوں گا، دنیا کو سارا کچھ سمجھ لیا، فرمایا اگر ایسا نہیں کرے گا لم اسودہ فقرک، تیری فقیری ختم نہیں کروں گا، تیرے کاموں کو بکھیر دوں گا، بڑے کام، دن رات کام 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 ہی کام، کبھی وہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ، کبھی وہ کوئی پریشانی بن گئی، مصیبت بن گئی، تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، فقیری بھی ختم نہیں کروں گا. کام بڑے ہوں گے پوری نہیں پڑے گی، ہمارا یہی مسئلہ ہے، ہمارا یہی مسئلہ ہے، بے برکتی ہمارا بنیادی مسئلہ ہے، وسائل کی کمی نہیں. موازنہ کر لیں وہ والے وسائل اب ہمارے پاس ہے، آج سے کوئی چند سال پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں، اس طرح کے وسائل کا تصور بھی نہیں تھا.
جو اب ہمارے پاس ہے۔ وسائل کی کمی نہیں عزیز بھائیو، اصل مسئلہ کیا ہے؟ بے برکتی ہے، برکت کی کمی ہے۔ فرمایا اگر ایسا نہیں کرے گا مجھے وقت نہیں دے گا، تیری فقیری ختم نہیں کروں گا، تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، اور تیری فقیری تیری آنکھوں کے سامنے رکھ دوں گا۔ ہر وقت تجھے اس بات کا خدشہ رہے گا، مر گیا کب گیا، یہ میری بات ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ وسیع بھائیو، اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اسے دنیا کا غلام نہیں بننے دیتا، روپیہ پیسے کا وہ غلام نہیں ہوتا۔ دنیا ایک ضرورت کی حد تک رکھتا ہے، اپنے رب کو وقت دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جس بندے سے محبت کرتے ہیں اس کی ایک علامت اور نشانی یہ بیان کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ احکم الحاکمین کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں۔ قربان جائے، کتنی شاندار بات ہے۔ جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرتے ہیں کہ جن کے متعلق اللہ جبریل کو بلا کر کہے اللہ اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر۔ اللہ ایک ہے ہمارا دعویٰ کرنا ہمیں اپنے رب سے بڑا پیار ہے، ایک ہے وہ رب العالمین کا، وہ خالق کائنات کا، وہ مالک کائنات کا، فرشتوں کو بلانا، گواہ بنانا، اے فرشتوں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر دے۔ فرشتہ جبریل آسمان دنیا میں آسمان میں اعلان کرتا ہے اللہ احکم الحاکمین اور میں فرشتوں کا سردار فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اے آسمان کے فرشتے تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان کے فرشتے سے محبت کرتا ہے اللہ اکبر۔ دنیا میں اس کی ایک نشانی بتا دی۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کا نام آسمانوں میں بولا جاتا ہے، جن کا نام پکار کر اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہے میں اسے محبت کرتا ہوں؟ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی علامت کیا ہے؟ پتا کیسے چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے؟ ان کی نشانی بیان کی، ثم یوضع له القبول فی الارض۔ اللہ احکم الحاکمین جس بندے سے محبت کرتے ہیں، جن کا نام فرشتوں میں بول کر اعلان کرتے ہیں میں محبت کرتا ہوں، دنیا میں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ ہر دن عزیز ہوتا ہے۔ اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اس کے اچھے رویہ کی وجہ سے، اس کے اچھے بول چال کی وجہ سے، اس کے اپنے رب کے ساتھ بہترین تعلقات کی وجہ سے دنیا والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بندہ ہر دن عزیز ہوتا ہے، لوگ اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ بات کرنا پسند کرتے ہیں، اس کی بات کو سننا پسند کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس بندے کی محبت اللہ احکم الحاکمین لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم دلی طور پر اچھے لوگ کتنے ایسے ہیں جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ، ہماری بات چیت، ہماری عبادات، ہمارے معاملات کس قسم۔ تو عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ چند ایک علامتیں اور نشانی میں پہلے بیان کی ہیں کہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کی ایک نشانی کیا بیان کی کہ اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، قرآن کا فہم دیتے ہیں، دین کا فہم دیتے ہیں۔ ایک نشانی یہ بیان کی کہ اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، گناہوں سے بچا کر نیک اعمال کرنے کی اسے توفیق دیتے ہیں۔ اور ایک نشانی یہ بیان کی کہ دنیا کی محبت سے اسے بچا کے رکھتے ہیں، دنیا کا غلام نہیں اسے بننے دیتے۔ اور ایک نشانی یہ بیان کی کہ وہ بندہ ہر دل عزیز ہوتا ہے، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں دنیا میں اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ بندہ ہر دل عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو مجھ سے راضی ہیں اور میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے محبت کرنے والا ہوں۔ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں اور ہمارا رب ہم سے محبت کرنے لگ جائے، یہی کامیابی کا، اسی بات پر کامیابی کا انحصار ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی